إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا کچھ اس طرح بنائی ہے کہ سب ضرورتوں کا اہتمام فرماتا، جڑی جڑی ضرورت بھی بندیاں نوں پینی نہ، جسمانی روحانی ہر شے دا بندوبست ہے۔ کوئی شاید ایسی نہیں جڑی انہیں نہ پیدا کی ہوئی، مگر وہ یہ نہیں بھی ہر بندے نوں ہر شے دیتی ہے، ایک دوسرے نہ جوڑ دیتا۔ کوئی طب جاندا بیمار ہو جائیے تو نہ کوئی جانے علاج لی، بالکل اللہ تعالیٰ دا بنایا سبب ہے۔ اسی طرح ہی اگر مقدمہ ہو جاتا وکیل کی طرف رجوع کر دیں، قانون دے ماہر ہے، کسی نے کوئی غلہ خریدنے کی ضرورت ہے، زمیندار چلے تو جوڑ دیتا ایک دوسرے نے، کم لے لو کو لے لے۔ اتنا ہی اس آیت کریمہ ہی فرمایا بھی جے دین دا پتہ نہ ہو تو ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنیاں تو نہ اپنی طرف اندازے کرنے ہیں، یہ گمراہی دا رستہ ہے۔ جڑے اس علم نوں جانن والے لوگ ہیں نا، جنہاں عمراں کپاتی اللہ دی کتاب نوں پڑھ دیا، اللہ دے رسول دی سنت نوں پڑھ دیا، انہاں کو پوچھ لیا کرو جے تو انہوں نہیں پتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل سے فرمایا بے نہیں جان دے تو جڑے علم والے لوگ ہیں انہوں نے پوچھو۔ اور کئی بار اس طرح ہویا بے لوگاں نے کوئی حدیث سنائی، حدیث دے عالم نے کہتا ہے نہیں رسولہ نے فرمائی، انہاں آکھیا بھائی تانوں کداں پتہ لگا؟ انہاں آکھیا پتہ بیٹا اتنا ہی لگا بھی جنہیں جوہری کو تسی لے کے جاندے نا کوئی چیز، اسے ویکھ لینا بھی یہ موتی ہے یا لوہا، انہوں تسی بحث کرتے رہو بھی وہ کس طرح وہ عمر گزر گئی ہوتی موتی ویکھ دیا۔ اس تو جنا مرکہ پیدا ہو جاتا، قابلیت پیدا ہو جاتی بھی انہوں ایڈا کسوٹیاں دے بھی لاؤن دی لوڑ نہیں، اسے بھی کہہ دینا۔ اداں ہی جنہاں لوگوں نے قرآن حدیث نوں ساری عمر پڑھیا تے پوری توجہ انہاں دی نیت نیک نال تے اللہ کو دعا کرتے رہے، انہاں جی ایک ایسی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے بھی گل نوں سندے ہی سمجھ لیندے بھی اللہ رسول فرما سکتے۔ بہت جہاں مثالاں میں ہوں بچوں نے دسیا تو بچوں کا میں فوٹو سٹیٹ کر لوں، اس ویلے بنارس ہندوستان سے ایک سمجھو بہت بڑا ادارہ انہوں نے بنایا، مرکز الامام عبدالعزیز ابن باز، مکہ مدینہ مدینہ مراد، بہت بڑے عالم سی، بہت نیک آدمی سی اور حق گو سی۔ شیخ ابن باز حق گو آدمی سی، انہوں نے بادشاہ کی پرواہ سی نہ، کئی باری ناراض ہو کے چلے جاندے سی، نابینا سی حالانکہ، بہت نیک آدمی سی۔ درمیان سے انہوں کا ذکر آ گیا، اور عالم ہوندیاں ہویاں یہ بھی خوبی سی سخی بڑے سی، کوئی بندہ بھی شاگرد طالب علم ملنا آیا نا انہوں نے ٹرن لگیا وہ جیب کچھ نہ کوئی پا دینا، ریال پا دیں سی، بہت نیک بندے سی، اور آواز اس طرح پہچان دی سی بھی کئی سالے بھی کوئی ملیا نا انہوں نام ہی پوچھنے کی لوڑ نہیں سی، کہتے تو فلاں بڑا حافظہ رب نے دیتا۔ تو انہوں دے نام سے مرکز الامام عبدالعزیز بن باز، بنارس ہندوستان کا بہت بڑا شہر، اتنے بنایا۔ تو عالم جڑا وہ نام ڈاکٹر لقمان ہے، اس بچے نے ڈاکٹریٹ کی جڑی اندر علامہ بن گیا، ایسے علم دا آخری بندہ، اتنے جامعہ الامام سعود ہے ریاض سے، اپنے وڈیاں دے نام سے انہوں نے بنائی، اس تو پڑھے، مگر مضمون انہیں چنیا جڑا وہ بہت انوکھا ہے، جہد اہتمام المحدثین بنقد الحدیث سند و متن، بڑی گل کی، یقین جانو اس کتاب نو پڑھ کے سطر سطر سے میرے دلوں دعائیں نکلیاں بھی اس بندے خدا دے نے سمندر چ غوطہ مار کے موتی کڈے،
اس کیا بھی جن عیسائی عالم نہ یہودی انہاں مسلمانوں نے پاگل بناتا ہے اس گلوں بھائی تواڈے علماء دی بڑے چالاک لوگ ہیں، بڑی تعریف کی کہ محدثین نے یار راوی پرکھن والا کہ بندہ کہو جہا ہے چتبا اے بہت کم کیا، مگر انہوں نے متن والوں اکھاں میٹ رکھیں جی اگے گل وہ سنا نا بندہ وہ نہیں انہیں دھیان کیتا، بھاویں وہ بامی اسلام تے مار گیا نا یہاں راوی ویخ لیا چنگے آ اگے دین تباہ ہوں پھر اس بندے خدا دے نے پھر آخیا بھی نہیں ایسی گل نہیں ہے تسی جان کے شرارتاں کرتے بھی مسلمانوں دین تو پھیریا جائے۔ ساڈے جڑے حدیث دے عالم ہیں انہوں نے راوی بھی ویکھے کہ بیان کرنے والے بندے کون ہے، یہ پہلی گل جی عدالت پہلے گواہ ہی وہدی ہے بھی گواہ سچے جھوٹے جرا منگدی، اگلے نمبر تے پھر بیان بھی وہدے ہے بھی جڑا اس گواہ نے بیان دیتا وہ بنتا جنتا ہے گا۔ اس تو حدیث دے عالم نے سند بھی پرکھی ہے راوی اور متن نہیں پرکھا، وہ جہاں پھر بہت مثالیں دیتی بھائی کیویں سندے ہی اس نے کہ صحابہ کرام تو شروع کیا، انہوں نے کیا ہے ابو ہریرہ یا حضرت عمر یا جھوٹے نہیں اللہ انہاں تے رحمت کیا، گل ہور سی۔ اما عائشہ نے تینوں لوگوں کی غلطیاں ٹھیک کیتیاں، اے کئی درمیان بعد والی کتے پونکتے رہتے بھی ایڈی چھوٹی عمر سے حضور نے شادی کر لی، یہاں شادی کا ایک مقصد نظر آتا گدھیاں صرف خاوند جی نے ایش کرنا، اور جڑا ہے رخصتی کا لفظ ہوتا کہ 9 سال کی عمر سے رخصتی ہوئی یہ بھی کتنے نہیں صحبت جانا ہی کی حضور نے صرف یہ کام کرنا سی، وہ صرف اینا من آتا بنا دا کہ ماپیاں کا گھر چھڈ کے خاوند دے چلی گئی، اگے وہ پاویں 20 سال بعد آپ نے جمع کیا جمع اتنے کتنے لفظ ہے اے درمیان کی گل سمجھا رہا کیونکہ جو بلا تو آتا یہ آتا اما عائشہ دے نکاح تے بلا اعتراض، تو کوئی ایسی گل نہیں دین تے سارے پتا بس جب تک عورت جڑی نا قابل سنا ہوئے کسی لیے بھی وہ مباشرت کرنا حرام ہے، میں ہوا یا نبی ہوئے وہ وکھرا مسئلہ، مگر یہ 9 سال کی عمر آپ دے گھر آ گئے ماپیاں ہوں جو اس عورت نے امت نو دتا بے شمار رحمت ساری ماں سے جی مرضی لوگ میں کرتے پھر بےوقوف لوگ اینا علم مردہ نہیں دیتا، یہ سمجھو ایک جدو اسی حدیث پاک پڑھ جبریل آیا اللہ کی طرف ہم نے آخیا نکاح کرو اس عورت ایسی قابلیت خدا نے دیتی پہ وہ موسیٰ شریف نے فرمایا جب بڑے تو بڑا مسئلہ ہار گیا نا تو مرد ہار گئے ادو اسی اماں کو گیا تو حل ملیا، اس تو اللہ نے نبی پاک نے ایک معاون دیتا بھائی تیرا کم سنبھالنا ہے وہ دین پڑھیا پتہ لگتا، تو ایک پورا رسالہ رجابہ جڑا سیرت عائشہ پتہ نہیں ہوں طاہر صاحب چھاپیا نال یا نہیں جدوں سید سلیمان رضی رحمۃ اللہ علیہ چھاپی سی، اور سید صاحب نے اپنے بالکل چھوٹی عمر تو کتاب لکھی حضرت عائشہ پڑھتے تھے ندوہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ پچھلے پاسے پھر وہ رسالہ لاتا جڑا امام درکسی کا وضو نماز اسی طرح زکات ہر معاملے جڑیاں غلطیاں ٹھیک کیتیاں سچے صحابہ، مگر گل کرن تھوڑا جا فرق پی گیا، اماں نے درست کیتا اور وہ مسئلے انے حل ہوندے جدا اندازہ نہیں الحجابہ اما استدرک سیدۃ عائشہ علی الصحابہ کہ صحابہ دے جڑے بیان ہوں بیان کرنے نہیں سی جھوٹے گل نہ کرنی ہے گل ہور رنگ دی سی بیان ہو جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیتا کہ 3 چیزاں دی نحوست ہے، گھر گھوڑا عورت، صحیح بخاری جی کہ یہ 3 چیزاں منحوس ہوں دسو گھر چ بھی رہنا گھوڑا جہاد کی سواری ہے اور عورت جڑی ہے ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بھن ہے اینے انہاں دے درجے لفظ یہ ہے 3 چیزاں دی نحوست ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا ابو ہریرہ تیرا برہم کرے اور جدوں آیا آدھی گل لنگھ گئی سی، حضور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل نبیاں دی امت ہو کے ویکھو کہو جہ بہودہ گلاں انہوں نے کاڑیاں کہ جہدے اگے فکرہ سی کہ عورتاں اور منحوس اے یہودیاں دی گل کہ بنی اسرائیل ہی کہندے ہیں مگر انہوں نے اُنہ ہی آ کے سنیا، اس تو پوری کتاب والے جابہ پڑھن دے قابل ہے کہ اماں کو امت نو ملیا کی جی مرضی جو مرضی کہندا رہا زبان کے بند کر سکتے، مگر یہ عام عورتوں ورگی عورت نہیں ہوئی، علم حضور نے آخیا ادھا دین ہے کو میرا کوئی سکھو تے سکھایا انہوں، ایک کتاب انہیں پھر لکھی لقمان نے جتے انہوں ڈگری ملی جہے سند کی بحث سی انہیں لکھی، اسی اینا جانے راوی ویکھ لینے ہیں جدو راوی ویکھن کا بھی انہیں بیان کیتا نا کہ علماء کتوں تک گئے کتنا کھوج کٹیا پہ اس بندے دا پورا حافظہ ٹھیک سی کس عقیدے دا سی کنہاں لوگاں نال میل جوڑ سی، سند والوں میں اخیر 600 صفحے دی وڈے سائز دی کتاب ہے، اور بعض متن بھی ہے کہ جڑی گل انہیں کیتی ہے یہ تسی ایویں آندے جے بہت والوں اکھاں میٹ رکھیاں، ساڈے امام عالم ادوں ہی کہہ گیا کہ اگر وہ قرآن دے خلاف گل ہے
جو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دجا علم سان ملیا سنت متواترہ امت کو یا پوری امت جو علماء ایک گل تے متفق ہے یا عقل ایک گل دس دی ہے یا مشاہدہ اکھاں نہ نظر آਉਂਦਾ انہاں دے خلاف جو کہے نا رسول اللہ نے فرمایا کدی بھی نہیں رسول اللہ فرما سکے. یہ پہلا تو قانون علماء ساڈے لے گیا اور انہوں نے پرکھیا کمال درجے کی کتاب کہ ساڈے حدیث دے عالم سند ہی ویندے رہے تے متن بھی ویندے. تو مطلب کی بھی علم جڑا وہ واسطے انسان چاہیے بھی عالماں دی طرف رجوع کرے اور وہ بہت مثالاں کی انہیں آخیا دلیل تینوں بعد چ دیاں گے مگر جس طرح تو کسی کام دے ماہر نہیں نہ پوچھتا دلیل کی ہے اسے بھی آخر میں دستا ہے سونا کہ نہیں بے عمر گزری ہوتی اس تو اسی جو قرآن پڑھن غرق رہا ہے رسول اللہ دی حدیثاں ساری عمر پڑھیاں سارے اندر اتنا نور پیدا ہو گیا اسی پہچان دیں بھی حضور دی زبان دے مناسب گل ہے کہ نہیں بڑے وڈے نور دے مگر یہ ہی انہیں آخیا بھی ہر آدمی دا کھیل نہیں ہر کوئی اٹھے تاکہ میری ہے سمجھ تیری کی سمجھ دو حرف تو پڑھیا کوئی نہیں ہے یہ وہاں لوگوں کو نصیب ہوں جڑے بالکل بہت آخر حضور دے فنا پھر رسول ہو گئے انہوں نے اینا حضور نو پڑھیا بھی انہوں نے سمجھ آ گئی بیا آپ دی زبانوں گل نکل سکتی یا نہیں تو گل آ گئی کہ عالم دی طرف رجوع کرو وہ ہر شے دسے. اس پاروں ہی تواڈے سامنے اگے بھی مرکز الحرمین الاسلامی فتاوا آن لائن ہوں پچھلے سالوں پھر درمیان کچھ پر گلاں پر بند ہو گیا ہن پھر موقع ہے کہ تمہوں ہر مرد عورت نو جو مسئلہ پیدا ہوئے اتوار والے دن اثر تو مغرب تک فتاوا آن لائن دن میں حاضر ہونا اتنے بہیدا ایس اتوار نہیں ہونا تو لوگ جو جی چاہے پوچھتے اور الحمدللہ اللہ دا شکر گزار ہیں آسٹریلیا تو لے کے ناروے کینیڈا امریکہ تک دنیا مرد عورتیں دعاواں میرے لیے منگی ساڈی عمر جی تینوں لگتا ہے یہو جہا اسلام ہے جی نہ کوئی کافر ہے تو نہ کوئی اسلاموں نکلیا سارے سارے مسلمان بھائی ہے ود تو ود مسلمان ہیں صرف آپ اپنی سمجھ ہے وہ سمجھ پا کافر ہو جاتا. ایک آدمی آتا قرآن مجید دی شاید دا مطلب ہے دوجا آتا قرآن نو چمدا وہ کافر دے تد ہوئے جی پلیت کہے میں اس کتاب نو نہیں منتا جہاں آتا بسم اللہ یار پر یہ عربی چاہ بھی مانا بنتا میرے خیال چ ہے دوجا آتا کیوں انہوں کافر آتے وہ سمجھ اگر تسی انہوں سمجھا سکتے جو تھوڑے نال رل جائے نہیں تو انہوں اپنے تے رہن دے. قرآن مجید چو جو دستے عبارت عربی کوئی اولا مستم النساء وضو دا مسئلہ جدو آتا اسے آتا کہ جب عورتوں کو تم چھو لفظ چھو دا ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ سے ہوگا کہ بالغ عورتوں پاویں وہ بیٹی ہے پاویں ماں کوئی بھی خیال نہیں ننگے بدن ہاتھ لگ گیا وضو تو بعد وضو ٹوٹ گیا قرآن نے آخیا کہ عورت نے چھو لیا انہوں نے جھوٹا نہیں آکھ سکتے بالکل لفظ چھو دا لکھیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوجیاں نے آخیا مننے اسی بھی چھونا لکھیا مگر ہر بالغ آدمی سمجھدا بھی چھونا جڑا کی ہوندا یہو جہا چھونا کوئی نہیں بیویں ہاتھ لگ گیا کتے وہ ہور گل ہے جنہوں لوگ جانتے جو شہوت نال آپس ملن جلن آتے وہ وضو ٹوٹتا. یہ دو خیال ہو گئے دو اماماں دے اپنی اپنی جا دونوں سچے باقی کدی راز اشارے سے بھی آخی دیکھتا قرآن چاہتا ہے دے دن عورت کے قریب نہ جاؤ ہوں قریب کا بھی ماوا لیا بیٹھا اپنا سلیم نال آ بیٹھا ایک قریب ہی ہے ایک قریب وہ ہے جنہوں لوگ اشارے کے طور سمجھتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اشارہ سمجھتے ہیں کنایا کہ در پردہ گل کی رب نے وہ صاف سدھا مانا چ لیں کہ نہیں چھو گیا بس بالغ عورت وضو گیا. یہ مثال دیتی تمہوں کہ اسلام سے اگر سمجھ فرق پیدا ہو جاتا چڑھتے لہندے دین جانا کسی دی سمجھ تھوڑی کہڑی بہتی اتنے کیوں اللہ دا رسول پابندی لا دینا بیا اسلام تو نکل جانا. خود رسول کریم علیہ السلام دی موجودگی مسئلہ ہے آپ نے یہ سلیم مریال حدیثاں کا مڈ بن دیتا تے حنفیاں کا مڈ بنتا فیصلہ کچھ نہ سنایا کہ جنگ خندق ختم ہوئی جبریل علیہ السلام اترے کہ حضور ہتھیار نہ اتارو اے یہودی قبیلہ جڑا ایک رہ گیا سی نا مدینے انہوں نے وقت سر غداری کی بعد تو پھر گئے اور جڑے لوگ باہروں آئے سے انہوں نے لگ گئے. اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی تسی خندق تے پیرا رنگ دے رہ جاندے یہ تواڈے بال بچے جڑے سی اتنے پی جاندے مار دیں باقی حالات ایسے جان سنگ چ آ گئے. ہن کی بنے آپ نے بندہ بھیجا بجا کے پتا کرو یہ خبر سچی ہے کہ وہ اپنے وعدے تو پھر گئے تو کافراں نے انہوں نے یہ سمجھا لیا آ موقع مڑ کے نہیں آنا اسی مسیح اینی دنیا کٹھی کر کے لے آئے مدینے دی ایٹ نائٹ بجا دینی اسے تو غزوہ احزاب آندے ہیں بے شمار لشکر ایک نہ آئے کافر مکے دے دنیا اکٹھی ہو گئی تدے خندق کھودنی پئی ایک وچی شہر یہاں نہ مادہ سی تسی سانوں کچھ نہیں آگے بالکل ایک سمجھا قسم سی کا دی مگر یہ پھر گئے کافراں نے آخیا چھڈو یہو جہاں قسماں اندروں تسی پی جاؤ باہروں اسی بنے تباہ کر دی. نبی علیہ السلام نے بندہ بھیجا بھی پتہ کرو خبر سچی
آخیا دسیو نا عام لوگوں چ آ کے بھی پھر گیا کام خراب ہو گیا، مدینہ شریف بہت خطرے گر گیا، مینوں صرف دسنا تے راز نہ دسنا۔ بندے گئے انہوں نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ساڈا کوئی معاہدہ نہیں، اسی ہن جو چاہے تہاڈے مسلمانوں نال کراں۔ وہ آئے واپس، انہوں نے حضور نو آ کے آخیا ریل اور ذکوان، یہ دو قبیلے پہلاں سی جڑے مسلمان ہوئے پھر چلے گئے، حضور دے بیت المال دے جڑے چرواہے سی قتل کیتے، اونٹ ہک کے لے گئے، انہاں چرواہاں دے ہاتھ پیر وڈے، انہاں آخیا بس وہی حال ہو گیا جو قبیلیاں نے کیتی سی وہی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں مدد نہ اگر کردا تے بس تباہی ہو گئی، ایتھوں تک بالغت القلوب الحناجر، جان سنگ چ آ گئی، مسلمانوں دا جین دا حال کوئی نہ رہ گیا۔ تے اللہ نے پھر انہیں زور دی آندھی چھڈی، اینی ہوا تیز چھڈی کہ انہاں دے خیمے اکھڑ گئے، دیگاں الٹ گئیاں، گھوڑیاں دے قلعے پٹے گئے۔ ابو سفیان نے اعلان کرنا پی گیا یار عذاب آ گیا، نٹھن دی کرو۔ اللہ تعالیٰ آندا میں مومن علی کافی ہو گیا کہ تہاڈی مدد کرتی، ورنہ کوئی حال۔ انہوں نے آ کے بھی جڑا سی طریقے نال گل سمجھائی، تو ایسا دین جدوں رسول اللہ نے پھر حکم آیا بھی انہوں دے خلاف چڑھائی کرو، یہ جڑے ہے نا بغل دے سپ یہودی انہاں دا خاتمہ کرو۔ آپ نے جسے چڑھائی کا ارادہ کیا تو ساتھیوں نے کہہ دتا کوئی کرانہ جاؤ، اتنے ہتھیار بنے نا، نماز اثر سوائے بنو قریظہ دے کسے تھان نہیں پڑھنی۔ اے کھلا مسئلہ بیان فرمایا کہ اثر دی نماز جن پڑھنی نا اتنے جا کے پڑھنی بنو قریظہ۔ ہن چلدیاں چلدیاں وقت ہو گیا، دو گروہ ہو گئے، اے فقہ والے امام ہو گئے جنہاں آخیا یار حضور دا منشا سی بھی جلدی کرو، جلدی اسی کیتی مگر وقت ہو گیا۔ وہ اگے ہی آپ نے دسیا وقت سے نماز پڑھو، کیوں نماز ضائع کرنی، نماز اثر پڑھو وقت سے، انہیں راج پڑھ لی۔ دوجے آخیا مغرب پڑھ لیں گے، عشاء پڑھ لیں گے، اثر نہیں پڑھی، اثر اتنے جا کے پڑھی۔ دو گروہ، ایک لفظاں تے جم گئے، فرمان حضور دا ایک ہی ساڈا جا، جدوں نبی علیہ السلام نے دسیا آپ نے فیصلہ بھی نہیں سنایا، بیاہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، دونوں دی گل سن کے چپ کر رہے، دونوں نیت لے کے اے میرے لفظاں تے رہے۔ انہوں نے مانے غور کیتا، مطلب جلدی دا تو مقصد کی اس امت نے چڑھتے لنگے پھیلنا سی، کوئی عالم فاضل، کوئی ان پڑھ جاہل، سب نے اپنی سمجھ ورتنی۔ اس تو شکر کرو اللہ کریم ہے اور وہ رسول بھی کریم ہے، انہاں تمہیں سارا لے لیا گود چ، بس تسی ایمانداری نہ گل لبو، اینا کرو بھی پیڑے گروہ بن کے تے ٹولے بھی میرے نال یہ روٹیاں چلیں، یہ نہ کم کرو، ایمانداری نہ تلاش کرو، پھر تسی 100 راہ تھانی بھی آؤ گے، جنت ہی جاؤ گے۔ تے جے نیت بد ہوئی تے پاویں لمیاں داڑیاں تے پاویں گٹے نہ گٹا جوڑیا جہنم ہی جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ویکھنا ارادہ کی سے نیتاں صاف کرو، فہم دا اختلاف کوئی ہے۔ تو یہ سمجھو فتاوی آن لائن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بحال کیتا، اثر تو مغرب تک یہ تو فائدہ تسی اٹھا سکیں۔ تو ایک بچہ اپنا جماعت اسلامی نے واسطہ اپنا بھی دوست ہوں بیچارہ روزگار پر ان گھٹ آؤں مگر اس دن ملیا شاید انہیں ایک پرچہ دیتا، بہت اچھا کیتا، میں انہیں دیتا۔ میں بھی پھر تلاش کی تھی، محنت کی، کیونکہ علمی سوال ایسا سوال نہیں سی فضول ہے میں بحث کریے، کسی عالم نے ہی لکھ کے دیتا ہوں، عالم معلوم دا اچھا شیعہ پڑھیا لکھا، جنہیں آخیا بھی تسی ماتم نو روندے رہندے جی، ماتم پائی ثابت ہے، جاہل جو کر دے جو مرضی کر دے رہن، یہ باقاعدہ جی ساڈے کو اہل بیت دی حدیثاں ہیں۔ چنانچہ نے آخیا وسائل و شیعہ چھاپ قدیم، کتاب جواہر الکلام جلد 4 صفحہ 37۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے یعنی امام حسین کی بہنوں نے امام حسین کی مصیبت پر کربلا میں اپنے منہ بھی پیٹے اور گریبان بھی چاک کی، اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیتے، منہ بھی پھٹے، اور امام نے فرمایا حسین جیسی ذات پاک پر منہ پیٹے جانے چاہیے اور گریبان چاک کیے جانے چاہیے۔ ایک یہ حدیث ہے، بڑیاں وڈیاں کتاباں دے نال۔ دوسرا لکھا ملا یاد الفقی، امام علی نقی کی وفات پر راوی نے امام حسن عسکری ان کے بیٹے کو دیکھا، جناب گھر سے باہر آئے اس حالت میں کہ قمیص کا گریبان بھی چاک تھا اور عقب بھی چاک تھا، اگیوں بھی پھاڑی سی، پیچھے اپنا کرتا پھاڑیا۔ وہ دی اگلی تشریح کی اس سے روایت دی وسائل الشیعہ کتاب الطہارت باب جواز النوح والبکاء علی المیت چھاپ گرین۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے گریبان چاک کیا تو اون ابن اون ابرش نے، اتنے غلطی ہوئی انہوں نے یاد رہا، آمن سی ابو اون ابرش، آپ کو خط لکھا کہ آپ کے گریبان چاک کرنے سے لوگوں میں بہت پریشانی اور اضطراب پھیل گیا۔ اس پر سرکار نے فرمایا ایسے حالات میں گریبان چاک کرنا کوئی بڑی بات نہیں، حضرت موسیٰ نے بھی اپنے بھائی ہارون کی وفات پر گریبان چاک کیا۔
ਇਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ کہ بیبیاں نے اتنے منہ پٹے کربلا تے کپڑے پھاڑے. ادھر امام عسکری نے اپنے والد علی نقی دی وفات سے اپنا گریبان چاک کیتا. جو راوی نے آخیا تواڈے اس کرنا لوگ بڑے پریشان ہوئے بھی امام نے کی کیتا اپنے باپ دی وفات سے. تو انہوں نے آخیا یار تیرے ورگیام کنوں کی پتہ یہ ٹھیک ہے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ہارون سے کیتا سی. تلاش کرنا پیندا تسی آ کے بہ جاندے جویں پکی روٹی آندے نا علماء کے پکی روٹی کتاب. پکی روٹی دا مطلب یہ پکی پکائی تواڈے اگے رکھ دیں. جنہاں نہیں پڑھی آندے جی پکی روٹی پڑھیا حالانکہ یقین جانو پکی روٹی دے 15-16 صفحے ہزاراں صفحیاں تے پڑھی وہ انہیں مسئلے علماء نے بیان کیتے. مگر یہ ہوئی گل الناس دار الجماعت ہے جس شے نوں لوگ نہیں جانتے انہاں ویر کرنا شروع کر دیں. کو پڑھیا لکھا کرنا چاہیے. میرا میں سنی سنائی گلاں تے کی آکھنا پکی روٹی ہیں تے مسی روٹی ہیں نہیں. کتاباں علماء نے لکھیاں چھان کے ریزلی بھی چھان بین کرنی کہ یار انہوں نے جنیاں گلاں کی اگے کی کرتے سی. حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے یعقوب علیہ السلام روندے رہے. اج تک اسی جو انہاں دے مولویاں کو سنتے تھے نا یہ سارے بھائی مسئلہ علم نہ ہونا. خود اہل حدیث جو بندی بھی جائے آنسو نہ نکلے بالکل جھوٹ بول کہ آنسو نہ میرے ایسا حدیثاں سناؤنیاں سرکار روئے ابو بکر روئے عمر روئے لوگ انہوں نے چیخاں سنیاں. کیوں تسی ماتم عید بنانا چاہتے جی ویاہ آتا چاہتے دف نہ بجاؤ بچیاں ڈھولکی نہ بجاؤ نہ کوئی گل. یار کمال کر دین تے پیو دا تسی نبی نوں پوچھو کہ وہ زمانے بچیاں چھوٹی چھوٹیاں گاؤندیاں بھی سی اور شادی سے وہ دین رکھو جڑا اللہ دے رسول دسیا. اپنے تمہیں چنگا لگتا یا پیڑا لگتا یہ کوئی سوال نہیں کہ یہ بے پردگی چنگی لگتی ہے کہ یہ سر تو پیدا تھا کہ میں جیل خانے جانا. یہ اپنے خواہشاں نہ برتو رسول اللہ ویکھو. تو اج تے سامنے اللہ دے رسول دا رونا بھی وکھاؤنا کہ رسول اللہ کیویں روئے. آدمی دا پیارا وچھڑ جاتا کہ اللہ تعالیٰ سڑ تے پابندی لایا بھی تسی غم نہ کرو تو اکھاں آنسو نہ. یہو جہا خدا ہو سکتا جن یہ نہیں پتا بھی یہ سٹ پئی ہے اس بیچارے دا اکھاں دا نور بیٹا جانا رہا یہ سر دا جڑا سایہ سی باپ اٹھ گیا یہ روے نا. کوئی دین نہیں ڈکتا. جنہ کو ڈکیا وہ بھی دسنا تاکہ انہوں نے جو کچھ کیا بھی یہ علاج ہوئے تو جڑا جائز ہے وہ بھی دسنا بہت دسنا صحیح توازن. اگے بھی خطبہ تھی سنیا سی دین کی ہے اللہ بھی کیا ساڈا رب کی ہے قائم بالقسط بالکل سوئی درمیان جڑی اتنے قائم ہے. نہ ادھر نو اللہ چکتا نہ ادھر نہ افراد نہ تفریق توازن بہرن. یہ ہوئی قرآن ہمارا ربی بالقسط. ہر موقع تے نہیں خوشی خوشی دسو گا نہ لچپنا کرن دو گا تے نہ بالکل یہ بسوک کرن بہ جاؤ تے نہ مرے تے آکھو گا مریا تے اکھ چوں آنسو نہ کرو. یہ بھی نہیں انہیں کہنا تے نہ اداں دے کہنا کہ کپڑے پھاڑ دیو تے منہ پٹو. وہ بھی سارا مسئلہ جڑا حل ہو یہ سمجھو ایک ایسی بات ہو جائے گی جڑی انشاءاللہ بہت لوگوں نے خیر. باقی ہدایت اللہ دے ہاتھ جنہیں سمجھنا سمجھے جڑا نہیں سمجھنا نہ سمجھے. پہلاں تے انہاں دواں روایتاں دا حال ویکھو کہ ایک جگہ ہی جڑی ہے بیبیاں نے چاک کی تو پہلے دا پڑھی ہوں ایک گھر بیٹھیاں نہیں لبدیاں کہ کتنے انہوں نے انہیں لکھ دیتا بیاہ روایت. اور کتاباں ایسیاں دے حوالے دیتے وسائل و شیعہ جواہر الکلام وغیرہ فقہ دیاں کتاباں وہ حدیث دسنی چاہیے تھی نا بے حدیث کی کتاب کتنے. میں پھر انہوں لبا اور میرے اگے نشان لگے. یہ تہذیب الاحکام ہے علامہ طوسی دی اور انہیں اپنی اس کتاب دی سمجھو 8ویں جلد ہے اور یہ اندر ہے نا بالکل آخری صفحہ ہے 305 الکفارات روایت نمبر 1207. اتنے لکھ دے کہ احمد بن محمد بن داؤد القمی نے اپنے نوادر لکھا کہ محمد بن عیسیٰ اپنے پراد جعفر بن عیسیٰ تو روایت کردہ وہ خالد بن صدیر تو روایت کردہ. وہ اگے آندا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک آدمی اپنے باپ دی موت تے یا اپنی ماں دے یا اپنے برا دے یا اپنے کسی رشتہ دار دے کپڑے پھاڑ دے تو آپ رحمہ اللہ باسا بشکل جو کوئی ڈر نہیں ہے کپڑے پھاڑوں کا. یہ صدمے تے اور کپڑے سنبھالی بیٹھے رہے. موسیٰ ابن عمران نے بھی اپنے برا سے کیتے. باقی وارد بیٹے جیسے نہ پھاڑے تے نہ بیوی خاوند عورت تے صرف وہ رشتے جڑے باپ یا ماں وغیرہ کہ عورت اپنے خاوند تے پھاڑ لے. پھر اگے لکھا کہ جی عورت اپنا منہ زخمی کرے یا سر دے وال نوچ دے یا انہوں نے اکھاڑ دے تو پھر سزا بھی بڑی ہے. اگے دسیا ہوراں تے کرو گی آ سزا جی ساری سنی کتاباں بہت بڑی سزا. یہ نہ شیعہ مولوی نے کدی نہیں دسنی کہ عورت نے اگر وال نوچ لے منہ زخمی کر لیا پھر کی ہونا. فرمایا ایک کو رقبہ یا ایک غلام خرید کے آزاد کرے جو روزہ توڑنے تک او سیام و شہرین متتابعین یا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے اور اطعام 60 مسکینہ یا وہ
60 مسکینوں کو کھانا کھلا پھر خدشے دمیت و پھر نت کفارت ہیں سیمین، اور اگر صرف مارا جا زخمی کیتا یا پھر قسم دا کفارہ جڑا 10 مسکینوں دا ولا شاہ پھر لت میل الخدود سوال استغفار و توبہ، جڑا انہیں منہ گلاں نوں پٹیا اتنے صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اگے دسیا کہ بیبیاں نے اپنے گریبان پھاڑے، رخسار پٹے، فاطمیات نے حسین وارا مثل تلتم الخدود و جو ایسا بزرگ جڑا ہوتا ہے کپڑے پھاڑنے چاہیے۔ اے ہن ادھر حال ویکھ لو، شکر ہے پاویں شیعہ پاویں سنی سب نے جو لکھا دسیا کت کو سنیا۔ اے بندے انہیں جڑا ہے یہ اندر احمد بن محمد بن داؤد القمی امام مجہول جڑی انہیں آپ کتاباں بنائی کہ راوی کہو جائے تنقیح اور مکار، وہ سمجھو 497 نمبر سے بندہ ملو گا لکھا امام مجہول ہے شیعہ مگر یہ کوئی سر پتہ نہیں لگا مجہول، یہ جو سب ردے جاندے جنہوں کا پتہ ہی کوئی نہیں کہی روایت۔ اگے لکھا کہ جڑا خالد بن صدیر ہے وہ بھی بیان کیتا کہ خالد بن صدیر جڑا ہے سمجھو 3544 نمبر سے ملو گا، یہ بھی مجہول ہے۔ اس تو ساری کہانی جڑی نا بیبیاں نے آ کیتا سی سارا ختم ہو گئی، کچھ نہیں ہے رب جی۔ دوسرا جڑا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس طرح کیتا اور آخیا بیام کا تینوں کی پتہ ہے تو موسیٰ یہ بھی سونا خانی کتنے کتنے پھرنا پیندا تب تو انہوں لیا گیا نا پھول چن کے شاید جڑا مکھی دسنا پیندا جڑا نا کوئی مولوی آیا 4 سراں لائیاں اپنا ہیکاں لائیاں تو لیا گیا وہ ہور گل اتنے ہے تو میں سمجھدا میں خدا دے ہاں جواب دینا اور یہ ساری دنیا کی گل پھیلنی علم نہ، یہ ہوں شیعہ کی گل سی بے نہیں شیعہ آیا بھائی انہوں نے علم نہ گل کی ساری کتاب سے وہ راوی ہے وہ ہوں دسیا تو تسی اپنی کتابیں پھوڑ لو، یہاں کا بیان کرنے والے ایک معتبر ہے گی اے کتاب جے بہار الانوار الجامع تیرے درر اخبار الائمۃ الاطہار 50ویں جلد 110 جلد ہے جی ایک کتاب 11,000 دی اس ویلے آئی تھی، ہوں تو پتہ نہیں کتنے پہنچ جائے۔ یہ اندر بھی کشی کے حوالے نے لکھیا بیان کیتا کہ ابو محمد ابو الحسن کے جنازے نکلے تو قمیض انہوں کی پھٹی سی، ابو اون انہیں ابو اون اشرف لکھا میں دسا ابو اون الابرش اس لکھیا امام نو بھی تو کنوں ویکھیا سی اپنے وڈیاں تو یا تیرے جڑے پہلے امام گزرے ہیں کسی نے پھاڑیا سی کپڑا اس طرح؟ تو آپ نے انہوں لکھا احمق تینوں کی پتہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون تے پھاڑیا سی۔ اگلی یہ روایت بھی اسی طرح ہی وہ بھی ابو اون ابرش نے لکھیا کہ لوگ تواڈے اس کپڑا پھاڑوں سے بڑے ناراض ہوئے تو انہاں کہا احمق تو کی جاننا موسیٰ علیہ السلام نے پھاڑیا سی کہ تو کافر ہی مریں گا، آخر تے لکھیا پہ وہ بندہ پھر گمراہ ہو کے مریا سارا کرے۔ یہ ہوں دونوں روایتوں کا ویکھ لو، پہلی روایت وہ 2 بندے اسحاق بن محمد البصری، یہ تنقیح المقال دی دوسری جلد 312 سے اتنے آپ علامہ مامکانی شیعہ نے آگاہ ہے بندہ بے اعتبار کچھ نہیں ضعیف۔ محمد ابن حسن ابن شمون یہ بھی لکھا کہ 10,548 نمبر سے یہ بھی ضب واپا نجاشی۔ دوسری روایت جڑی سی وہ اسحاق ہی پہلا آندا ایک ابراہیم بن الخدید الانباری امام مجہول 95 نمبر سے تنقیح جی میں ساڑیاں نا وڈیاں کتاباں جے تو گاں گل مکی تنقیح المقال کے ساری بحث دا نچوڑ کر کے اس بندے نے 3 جلداں بناتیاں بیا بندے جے یہاں دا حال ہے الف بے تیز حساب نہ کر لو پتہ چلتا جانا۔ اس تو عالم دین نے جڑا رکا بچے شعیب نے دتا نا وہ تے حال ہے کہ روایتاں ٹھیک نہیں نہ انہاں دا کوئی صحیح ثبوت ہے۔ اے ہن کتاب جے پرانی مگر یہ چھوٹی جی جڑی نا یہ خزانہ پاکستان دا خرچ کری اتنے پاری یہ نام العروۃ الوثقیٰ کہ ہاتھ پھڑو کڑا جڑا ٹوٹنا نہیں یہ جنت چاہتے اور فقیہ اہل بیت محمد کاظم انہوں نے اکٹھی کی نچوڑ کٹ کے نا امام جعفر صادق دی فقہ دا خلاصہ کی ہے فتویٰ کس گل سے ہے آخر مکدی گل کیڑی ہے السید محمد کاظم الطباطبائی العروۃ الوثقیٰ فیما تم بہل بلوا کہ جنہ مسئلہ کی عام ضرورت پی رہی ہے وہ تمہیں پکا کر کے دس دیتا کہ اہل بیت آ میں اے سمجھے جی جلد جڑی ہے پہلی کہ لکھا انہیں لا یجوز اللطم والخدش فجز الشعر
نہ منہ پٹنا ٹھیک ہے، نہ زخمی کرنا، نہ بال اپنے نوچنے، بل وصراخ الخارج عن حد الاعتدال اللہ، بلکہ زیادہ احتیاط والی بات ہے کہ روئے بھی نا ذرا بلند آواز نہ تے حدوں نہیں بڑھ جانی چاہیے، بہت حال نہ کرے۔ وَقَضَا لَا يُوزُ شَكُّ الصَّوْبَ وَلَا غَيْرِ الْأَبْ وَالْأَخْ، باپ اور برا تو سوا اور کسے تے کپڑے پھاڑنے جائز نہیں، وَالْأَحْوَتْ تَرْكُهُ فِي حمایت، مگر احتیاط یہی ہے بھی باپ اور برا تے بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ انہوں نے پتا یہ روایتاں کمزور ہے کہ جائز نکلدا صرف باپ اور برا تے، مگر یہ بھی نہیں، منہ پٹنا وغیرہ نہ کوئی نہیں۔ فی جز المرأة شعرا فی مصیبت کفارۃ شہر رمضان، جیڑی عورت مصیبت وال اپنے نوچ لو گی، جو رمضان شریف دا کفارہ نا 60 مسکیناں دا کھانا یا 60 روزے، اے سنیاں بھی ہیں وہ انہوں ڈن پی جانا کہ تو ایڈی بے صبری ہوگی۔ وفی نتفی کفارۃ الیمین، یہ جے توڑے ہی جے بالکل پوٹی دے وقضا فی خد سے وجہ، اگر منہ میں اپنا زخمی کرو دے کہ 10 مسکینہ داران فی شک الرجل صوبہ فی موت زوجتی ولدی کفارۃ الیمین، جے کسی مرد نے اپنا کپڑا پھاڑ لیا اپنی بیوی دی موت سے یا بچے دی قسم والا کفارہ، وہ اطعام عشرۃ مساکین اور کسوۃ و تحریر رقبہ، یعنی 10 مسکیناں نو کھانا یا انہاں دا کپڑا یا غلام آزاد کرنا، اے سمجھو 151 صفحے تو پڑھا۔ ایک پاسے گل مکی بھی اس علم چ بھی جڑی گلاں ہوئی ہوئی ہے منہ نوچنے پٹنا پٹاؤنا نہیں، لگے رہندے لوگ تو اپنی مرضی کرن، کتاباں اپنیاں ویکھن تے کھوج کڈن، ساڈیاں کتاباں یا دوسریاں دی کتاب گپاں تے ساریاں تے آگئیں جنہاں نوں اسی موضوعات نے من کر تو ٹھگ انہیں لگ گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا، امام نے فرمایا، دفتر پڑھے اور وکھریاں کتاباں دے ٹیراں دے ٹیر کتاب الموضوعات۔ بٹ صاحب اپنے اللہ انہوں سلامت رکھے، سویرے رونق ہوں انہوں پر یہ بھی بیٹھے تھے سڑکوں پار نہ ایک مولوی صاحب آ گئے بریلوی عالم سے اپنے دوست، وہ آ کے آندا آ مسئلہ، بٹ صاحب نے کتنے پڑھیا؟ آندا موضوعات شریف تو، یہ ہس پہ بٹ صاحب ہس پہ بے اللہ دیا بندہ تینوں پتہ بھی ہے موضوعات کنوں آتی؟ موضوعات وہی ہے جڑی بالکل کڑیاں اور انہیں لمبے کرتی علماء نے کہ نماز بھی گلاں کڑیاں، روزے کڑیاں، دروش کڑیاں گلاں موضوعات ہوں، وہ موضوعات شریف آ کے علم تو ہوں عالماں نوں کرے گی، کم خراب ہے بہت۔ اچھا رسول کریم علیہ السلام دے بارے یہ گل دسنی جس نال تہانوں بہت فائدہ ہوگا۔ بیڑا ڈب گیا لیبیا دے اندر، مالکی اہل سنت دا گروہ، انہاں دا شیخ تیجانی ایک سمجھو گروہ جویں ساڈے قادری چشتی، وہ پیر سارے علاقے دا بحری ہوائی جہاز سفر کر رہا، 21 سیٹ تے شیعہ عالم بیٹھا سی، اتنے تیجانی صاحب بیٹھے، گل آپس جدوں ہوئی تو تیجانی نے کہتا یاد رکھو میری گلاں نہیں تے ایسا ٹھیڈا لگنا تہاڈا پتہ بھی نہیں لگنا کتنے گئے۔ تیجانی کہنے لگا جو دسیا انہیں شیعہ کہنا تسی نہیں مسلمان، انہیں آخیا کیوں؟ آندا تسی علیہ السلام آندے جی، اے ہن بھی یہ میسج کرتے سنی جڑے ترے علی نو علیہ السلام آندے جی، فلاں نو علیہ السلام، اے ایک ایشو بنایا جاہلاں نے، جدوں پھر منہ تے پہاڑ وجدا یا کڈو اپنی ماں بخاری کیویں لکھیا علی علیہ السلام تے فاطمہ علیہ السلام، پھر ڈب جاندی۔ پہلا ہی مسئلہ کرنا سمجھا ہوئے بھی یہ کوئی گل بھی ہے تسی مینوں ملدے جی میں نال سلام علیکم، وہ ہی معنی کہ سلیم تے بھی سلام ہوئے تے سلام ہی ہے، اللہ نماز مکونے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام کو مڑی گل پچھان ہو گئی جی عام آدمی ہیں تو انہوں ہور لفظاں نہ یاد کر لو، جی رسول اللہ دے خاندان چوں پاویں اینا کیا انہوں علیہ السلام کو پتہ پڑ لگے حضور دے خاندان سے، اے سنو کہ رسول کریم علیہ السلام دا اپنا بچہ، سبحان اللہ۔ وہ تیجانی جس وے دیہات سوار سے انہیں آخیا تسی مسلمان نہیں، انہیں آخیا کیوں؟ تسی علیہ السلام آدھی، وہ ہس پیا، یہ آندا ہسیا کیوں؟ انہیں آخیا بخاری شریف کٹ کے ویکھ لیں بے فاطمہ علیہ السلام، ام کلثوم علیہ السلام، رقیہ علیہ نبی پاک دے خاندان لکھے گی نہیں تھا سال، یہ کہنے والا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ نے لکھے ہونے اور کسے چھاپے نہیں، بیوقوف ہر جاندے پھر بعد تباہ ہو جاندے۔ جدوں جہاز اتریا انہیں آخیا کٹ بخاری، بخاری ویکھی، آخنا نہیں قاہرہ جا کے ویکھوں گا، اتنے جا کے قاہرہ ویکھیا تو واقعی علیہ السلام ہے گا، کی ہونا سی پھر شیعت قبول کر ثم اہتدیت تو لکھا، کنیاں کتاباں انہوں لکھ دیتیاں انہیں
کہ یار اس مسئلے تو مینوں پتہ چل گیا، اسی یہ بڑی گل سمجھے سی بے شیعہ علیہ السلام آدھے وہی جھوٹھی نکلی ساری تو بے وہ پہلے ہی سمجھ کے گل کرو بے اصل گل کی ہے، کیوں پہ فضول گل کر دے جی جہد نتیجہ پھر برا نکلنا۔ تو علیہ السلام ہن سن لیو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچہ چھوٹا اللہ تعالیٰ نے آخر عمر آپ نو ایک بی بی نصیب کی تھی مصر کے بادشاہ، جدو آپ نے بادشاہ نو خط لکھے اسلام قبول کرو، 7 ہجری شروع ہوا، آپ نے پھر فارغ ہو کے خیبر والوں تجھے خطوط لکھے نجاشی نو، کیسر نو، کسرا نو، سب نو۔ تو بادشاہ مقوقس نو جدو خط پہنچا مصر دے انہیں ادب بڑا کیا، آپ دے ایلچی نو بڑے تحفے دیتے، خط نو بڑا ادب نہ رکھیا، مگر اسلام نہ لیا، اور نال بی بی جڑی سی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ یہ انہیں دے دیتی، جی حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں دیتی تھی نا بادشاہ مصر نے حضرت ابراہیم، اسی طرح دی ویکھو رشتہ۔ اور تادی آپ نے کہا مصر فتح ہویا انہوں نے نیک سلوک کرے کیونکہ ساڈا انہوں نے بڑا قریبی تعلق، میری ماں حاجرہ بھی اتوں دی تھی، اور کسی رشتے نو حضور نے یاد کیا، اسی نالائق سکی مان نہیں منتے کنے بد نصیب ہیں۔ حضور نے آخیا نہیں انہوں نے قرابت دا رشتہ کہ ساری ماں حاجرہ اتوں آئی، تو حضرت ماریہ قبطیہ جڑی تھی مصر کے بادشاہ نے دی، اللہ رب العالمین نے اس بچہ دیتا حضرت ابراہیم، رب نو منظور سی جلدی فوت ہو گیا۔ حضور نے پلنا دیتا سی ایک لوہار سی ابو سیف وہ گھر، وہ بیوی دودھ پلاؤندی سی پالدی سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ جاندے رہندے سی، چکنا چھڈاؤنا پیار کرنا بڑی محبت کرتے سی۔ ایک دن گئے صحابہ کرام دے نال تے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقت آخر اس دے آخری ساتھ آپ نے پھر ہتھاں تے اٹھایا اور آنسو جاری ہو، حضور علیہ السلام دے آنسو بہ، تو جڑے نال سی انہیں آخیا یا رسول اللہ تسی بھی روندے نبی خدا دے ہو کے، تو آپ نے اس موقع سے فرمایا رحمت ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے واسطے دلاں چ رکھتی ہے، یہ پیار بھی اینا بھی نہ ہوئے بھی بچھڑ گیا باپ ماں تو تمہیں اینا بھی نہیں خیال ہویا بھی کڈی قیمتی شہ جاندی رہی تسی انسان نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کسی دے دل چ کر لیندا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے پھر فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موقعوں پہ روئے بھی ہے، اور اے ہن دوسرا واقعہ حضرت انس آندے شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں تے نبی پاک دیاں 4 ہی سی، آج ہی مولوی فقیر اللہ فوٹو سٹیٹ میرے کو کرائے کیویں لا یار ہر گل چ لوگوں نے پنگا پا لیا، شیعہ دے انے دفتر میرے سامنے اور مینوں لوگاں دے بھی فلاں فلاں، رب گواہ 4 ہی بچیاں حضور چوں جمنیاں خدیجہ چوں، کوئی پچھوں نہیں آئیاں، مگر فساد پا کے نہیں آپ بھی کو بیٹی ہے جھوٹ بولی جان سادہ لون بیوقوف بناؤندے ہن حضرت انس فرماؤندے اسی رسول کریم علیہ السلام دے نال گئے جدوں کہ آپ دی ایک بچی فوت ہو گئی، ہن دفن ہو رہی سی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رسول اللہ قبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے سرانے بیٹھے، لائٹ بن رہی سی دفن کرنا، قال فرأیت عینیہ تدمع، اس حضرت انس دے میں حضور دی اکھاں نوں ویکھیا ٹپ ٹپ آنسو بہندے سی، قال فقال حل منکم رجل لم یقارف اللیلہ، اس آپ نے آخیا تہاڈے کوئی ایسا بندہ بھی ہے گا جن نے آج اپنی بیوی دے قریب نہیں گیا صحبت نہیں کی، فقال ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ جڑے انس دے ماتر باپ سی انہوں نے آخیا حضور میں، قال فانزل، آپ نے فرمایا پھر تو قبر چتر، قال فنزل فی قبرہا، قبر چوتر، یعنی رسول اللہ بچی دی قبر سے بیٹھے آنسو آپ دے ٹپ ٹپ روندے۔ اسی طرح ہی فرمایا توفیت ابنۃ عثمان رضی اللہ عنہ بمکہ وجئنا لنشہد وحضر ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہ وإنی لجالس بینہما او قال جلست راحت ثم جاء الآخر فجلس فقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لعمر بن عثمان الا تنال البکاء، حضرت عثمان دے بیٹے عمر دی بیٹی فوت ہو گئی مکے، تو آپ بڑے بڑے لوگاں دے عبداللہ بن عمر بھی سی، عبداللہ بن عباس بھی سی، میں بھی درمیان بیٹھا سی راوی بیان کردا، ہور بھی کول بیٹھے حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا انہوں عمر بن عثمان نوں جیڑی بچی فوت ہوئی سی بیا روندیاں عورتاں روکدا کیوں نہیں، کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ عورت نوں میت نوں عذاب ہوندا ہے گھر والا دے روڑنا،
یہ گل جدو لوگوں نے حضرت ایسا صدیقہ کی کئی باری حضرت عمر جی آتے حضور نے فرمایا میت نو عذاب اما نے آخیا میت نو خام خواہ عذاب ہونا قرآن کہن دیا لا تذر وازرۃ وزر اخری کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاؤ گا ایویں انہوں عذاب ہونا یہاں ہوں رہے جڑے جی غلط بھی کام کر رہے میت نو کیوں ہونا تو کہن گیا اماں پھر عمر جھوٹا ہے عبداللہ بن عمر جھوٹے آدھے حضور نے فرمایا انہوں نے آخیا ٹھیک آدھے مگر یہاں گل سمجھی ہے بھی یہودیہ مر گئی سی ایک یہودن انہوں قبر چذاب ہو رہا سی اپنیاں کیتیاں دا یہ ادھر انہوں پھڑے سی آپ نے الگ الگ دو گلاں کیاں سی بھی ادھر روندے ادھر انہوں عذاب ہو رہا یہ نہیں یہاں دے رون نہ ہو رہا یہ نہ جوڑ دیتا گل ہو گئی خراب اے ویکھو اما دے علم دا حال انہوں نے آخیا آپ نے دو واقعے بیان کرنے سی یہ ادھر روندے اپنی مصیبت میں وہ اپنے عذاب کیتیاں پھڑی ہے یہاں دے رون نہ عذاب نہیں پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی موقعوں تے اسی طرح ہی جاندے سی اور ہوں علیہ السلام سنانا سی کس طرح رسول کریم چلے اے دیکھو بخاری شریف 1303 نمبر حدیث انس بن مالک کہتے دخلنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف الکہن اسی رسول خدا دے نال صلی اللہ علیہ وسلم ابو سیف لوہار دے گھر گئے وکان زیر ابراہیم علیہ السلام وہ آپ دے بچے ابراہیم علیہ السلام دا پالن والا سی وہ گھر وہ بچی بیوی جی دودھ پلاؤں سی علیہ السلام چھوٹا جا فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشم حضور نے انہوں لیا تے چومیا تے بوسے دیتے سنگیا بیٹا سی ثم دخلنا علیہ بعد ذلک و ابراہیم یجود بنفسی مگر پھر ایک دن اسی گئے تے ابراہیم علیہ السلام اپنی جان دے رہا آخری ساتھ ہی فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان حضور دی اکھاں پھر ٹپ ٹپ بگن لگ پیا روئے وقال له عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بانتا یا رسول اللہ تو عبد الرحمن بن عوف نے آگے کئی بڑے بہادر بندے نا مینوں نہیں آنسو آؤں علاج نہیں کراؤں بڑے بہادر بندے پیو مر گیا مینوں نہیں آن جاتا بہت چنگا کیتے تیرے سینے پتھر سے رب نے رکھ تو عبد الرحمن بن عوف نے آخیا وانتا یا رسول اللہ دے رسول تسی نہیں ہوں فقالا یا ابن عوف انا رحمہ آپ نے کہا عبد الرحمن بن عوف رحمت ہے رب کی طرفوں ایک دوجے نے رب نے پیار رکھ دیتا ثم اتبع باخرى فقالا نال پھر حضور نے فرمایا ان تدمع بنا جائز ہویا بھی میری اکھاں آنسو بہا رہی ہیں والقلب یحزن اور دل جڑا وہ غمگین ہو رہا ولا نقول الا ما یرضى ربنا مگر اسی اس گل تو سوا منہ نہیں کڈنی کوئی گل پاویں کنے غمگین ہے جے رب راضی ہے وَإِمَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ ابراہیم تیرے چھوڑنا غم بڑا ہے مگر تیرے باپ نے کہنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا زبان نہ سی وہی کہنا جڑا رب نو پسند ہے مگر صدمہ بہت ہے جدائی ہے اور یہ اللہ دی رحمت ہے جڑی رب نے رکھ دیتی ہے ایک کوئی بری شے نہیں پھر البکاء عند المریض اجے مریا بھی نہیں بیمار اشتکا سعد بن عبادہ شکوہ لہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے یہ سمجھو 1304 اندر کہ سعد بن عبادہ جڑے مدینے دے سردار سے مدینے 12 سردار آپ نے قبیلے نے مقرر کیتے تھے انہوں نے نقیب جنہیں محلیاں دے اتنے چودھری ممبر اتنا کیتے تھے اپنے اپنے علاقے میں دین سکھانا ہے یہ انتظام رکھنا کو بری نقیب 12 نقبہ اور انہوں نے سردار سعد بن عبادہ تھے تے سردار سی اللہ نے انہوں نے پھر توفیق بھی دی تھی بے روزانہ انہوں دا خادم صلاح پاٹ جتنے ابھی 7 مسجداں ویندے سی جدھر خندق ہوتی اتنے کھڑا ہوندا سی تے اعلان کرتا سی جس بندے نے تازہ روٹی کھانی ہے تازہ گوشت کھانا وہ سعد دے دروازے تے آ جائے سینکڑیاں بندے روز آتے ایویں نہیں سی وہ مدینے والے انہوں خلیفہ بنوانا چاہتے بڑا بندہ سی باغاں دا مالک بیمار ہو گیا فاتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اینا بندیاں دے نال حضور پاک دی خبر نو گئے فلما دخل فوجدوا في غاشیۃ اہلی جدوں گئے تے رسول کریم نے دیکھا بے ہوش ہوئے محبت بڑی حضور نے دیکھے کہ بوٹا لایا سی جڑے بندیاں نو آپ نے تیار کیتا حضور اپنے جان نہ ود پیارا سمجھ یہ تھوڑا سی بھی کوئی آدمی ہے نہیں کہ یہو جی محنت نہ میں ساتھ ورگے بندے جین لیتا تو کہا قد کدا دوارے خاندان دے لوگ کر والے سے آپ نے کہا مک گئی گل فوت ہو گیا کہا لا یا رسول اللہ آخیا نہیں
حضور فوت نہیں ہوا، مگر اس سے بھی فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پھر رو پیدا ہو کہ وقت سے آخری آیا ہے۔ فلما رأى القوم بکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکاؤ، جدو نال جڑے سی انہاں بھی حضور دا رونا ویکھیا تو پھر وہ سارا مجمع رو پیا۔ فقال ولا تسمعون، اس وی حضور نے آکھیا سن لو، ان اللہ لا يعذب بدم العین ولا بحزن القلب، دل غم کرے اکھاں چ آنسو بہن، تے خدا عذاب نہیں کرتا، یہ انسان ہون دا حق ہے تسی اس طرح رو، ولیکن یعذب بہذا واشارہ لسانی، اے زبان والے اشارہ کر کے ایجے تے عذاب کرتا، بکنا شروع کرو میں رب نے لوڑا ماریا، سارا گھر اجاڑ لیا، رب نے یہ بے موقع لبا، اتنا دی بکواس کرو گے پھر عذاب ہو جائے، اور یرم رب دی مرضی عذاب کرے یا پھر تو رحم کرے، اے ناجائز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے گھر دیاں عورتاں روندیاں، زینب آپ دی بچی فوت ہو گئی روندیاں، حضرت عمر طبیعت اس لیے نہ کہ حضور روکو، آپ نے کہا عمر جان بھی دے، مصیبت تازہ، دل زخمی ہے، اس تو اگر روندیاں بچیاں تو رون دے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جدوں فوت ہوئے اس وے حضرت مدینہ شریف خبر آئی، چلے گئے سی نا مدینہ چھڑ کے جاؤ، پھر انہوں نے معذول کرتا، انہوں کو کمانڈ حضرت عمر نے لے لی، یہ پھر ہمت جا کے رہتا ہے۔ اتوں پتہ آیا مدینہ شریف خالد تے فوت ہو گئے، خاندان دی عورتاں جڑیاں مدینہ شریف سی بنو مخصوم اکٹھیاں ہو گئیاں، انہوں نے بہت رونا شروع کیتا، حضرت عمر تک آواز گئی، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخر دا پوچھا بھی کی کر رہی کیوں عورتاں روندی، دسیا اس طرح خالد دی موت دی اطلاع آئی ہے، عورتاں تے چاچے دیاں بیٹیاں جڑیاں اتنے ہیں سے روندیاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پیغام اس موقع دے نرم ہوئے، بڑی طبیعت سخت سی، فرمایا دا ہونا یبکین علی ابی سلیمان، خالد تے عورتاں نے رون دے نہ روکو، نال کیا کہ کسے ماں نے ابو سلیمان ورگا بچہ نہیں دینا، یہ خالد جڑا ہے نال دا کوئی روز ماواں جاننیاں، اور نال آکھیا ما لم یکن نکن اور لقل کا، جے اپنے تے مٹی نہیں پاؤندیاں تے زبان نہیں نہ کوئی بہودہ باتاں کر لیاں تے رون دے۔ حضرت خالد دے موقع تے آکھیا تو دے نال دے نہیں، روز ماواں جاننیاں، بڑا آدمی سی، اس تو اگر چلا گیا تو عورتاں روندیاں تے رون دیو، اے وچ تواڈے سامنے جڑا منتشر باتاں کھل رہیاں پڑ رہیاں، مگر کی کریے، اللہ دے رسول دا جڑا معاملہ ایسا ہی ہے، بالکل آج چاہیے پھیلدا جائے، آپ دے رویا تو روندا سنیے، اگر خوشی کیتی خوشی دا سنیے۔ مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا شعر کیا، قدر کریا کرو، خیال جڑے میں تم دسیا وہ بند نہیں کر سکتے سی، ہر آدمی دا اپنا علم ہے، جین دیو لوگاں نہ مارو بڑو کہوں، کیسی بات کہی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، آندا حسن دی اخیر ہے کہ اتنے تسی وہم ہی نہیں کر سکتے بھی کوئی نقص نکلے، لوکاں تے سچ میں نقص نا، اتنے گمان بھی نہیں کر سکتے، جنہ مرضی عقل دہرا لو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ہر پھول میں کنڈا لگا مگر اس پھول میں کنڈا ہے، ہر شمع جو دھواں نکلتا مگر اتنے دھواں نہیں، روشنی روشنی ہے۔ اللہ دے حبیب کو چھوٹی گل، تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہاں تو کروڑوں درود و سلام ہے خدا دے پاک پیغمبر سے، جنہ دے ذریعے ہمیں کلمہ نصیب ہویا، اور اس کلمے جو حصے دار نا جداں دا بھی وہ دا خیال عقیدہ وہ نہ رہن دیو، دل بمحبوب حجازی بستا ہے، اخبار آندا سی سارے نے یار ایک نہ یاری لا لی ہے، حجازی محبوب جڑا مکے مدینے والا وہ دے نال ساڈا دل لگا، شیعہ دا بھی بریلوی دا بھی، سمجھ آپ اپنی، دل بمحبوب حجازی بستا ہے، زین جہت با یک دیگر پیوستان، اور رشتہ پوچھو رائیں جٹ کا کی لگتا، انڈونیشین امریکہ والے کا کی لگتا، مگر جدوں پوچھنا امت کے لیے انہوں نے آخیا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس گل نے جوڑیا یہ نہ توڑو، کینچی نہ پھیرو، مسئلہ کرنا تو علم نہ کرو، اس رشتے نو ختم کر دیو گے، نہیں کلمہ پڑھتا رہے۔ کس طرح سارے اپنے نے بڑا ظلم کیا ہے حدیثاں نے کہ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ شیر پنجاب کوئی فرقہ جنم دا ہے اگلے دن وہ مناظرہ کر سکتا سی، ہر شے پڑھتا سی، ذہن دیتا سی رب نے، اور دردیاں دا بیچارہ کام کرے، باپ مر گیا دردیاں دا کام کرنا، تو جڑا
جسے کام کر رہا ہے انہیں دیکھا بچہ بہت عالم فاضل بن رہا، اسے مولانا احمد اللہ نے اپنے ایک مدرسے کر لیا، عالم بنیا، جہان تے چھا گیا، تفسیراں لکھیاں سارے۔ تو مناظرہ سی، ادھر آڑیا پنڈت آیا ہندو تے مسلمانوں پہلوان تے لبے کوئی نہ، ثناء اللہ نو لے گئے، رحمت کرے اللہ۔ جدو کھڑا آیا پنڈت نے فتوی کر لے، انہیں آخیا عبداللہ روپڑی یا تے غدنی ہے تے سارے تیرے حدیث، انہوں نے فتویٰ دیتا کہ ثناء اللہ کافر ہے، یہ تفسیر جلا دیو، یہ مسلمان کوئی نہیں، تو تے کافر ہے، میرے نام مناظرہ مسلمان کو بھی کرے کافر نہ کرے۔ ہوں پلے کریندا مسلمان مولانا اتر نہیں ہو کھڑون جوگا کہڑا سی؟ مولانا کیا مسلمانوں تے پنڈت جی کہدے نہ بندہ مسلمان ہوں جو کافر ہوئے تو انہیں آخیا جی اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے، اشہد اللہ محمد رسول اللہ، آخیا لو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کیا ہن مسلمان نہ میں اگلا کوڑ میرا معاف کرو گل؟ تو علم دی گل ہے بھی جڑا ایک کلمہ پڑھدا انہوں کافر نہ کرو، نہیں جے آپ کافر ہو جاؤ کلمہ پڑھنے نوں کافر۔ مسئلہ کوئی ہے علم نہ پوچھو وہ بیان کریں گے، کسی نے من چاہے بسم اللہ نہیں کوئی گل، سارا بھائی اس سے ٹکے رہنا چاہیے، کوئی بات جڑی نہیں ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اے نسیم سحر، اپنا دل کا بخار کر لو، ایک شعر پڑھ کے پھر اللہ اللہ۔ اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، اے ہوا اگر تم مدینہ تھا نہیں گزرے، اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ ماسٹر صاحب نے دسنا سی بھی ہوں شادیاں پرو نا، کر لو گے؟ چلو ٹھیک ہے، سلانہ تو نہیں ہے دوسرا ہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد و علی آلہ اصحابہ اجمعین آمین۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 26 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ ماہ فروری کا ماہ نام عفت ہے، بچیاں واسطے رسالہ بہت اچھا، پینا بیٹیاں نوں دیو، قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں۔ اور مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اعلان ہے، نبی رحمت رسول کریم علیہ السلام کی سیرت ہے، موتی پروتے، حادثہ کربلا، گلدستہ توحید دیر کتب حاضر ہیں، اللہ توفیق دے دے تے لے لیا کرو۔ نبی رحمت ضرور لو، حضور دی پیدائش کا زمانہ، سونی کتاب سید ابو الحسن ندوی دی نچوڑ کر کے ایک جلد دیتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر نہ رکھے اللہ پاک، مہربانی فرمائے تے مسجد واسطے پھر کے کچھ اکٹھا کر لیا کرو انشاءاللہ۔ ان کتاباں جیداں جڑے بندے ہو جاندے بھی کتاب تے کتاب چڑھ دی رکھن تھا کوئی نہیں رہا، نہ کوئی الماری ہے نہ دوسرا کوئی کمرہ جڑے رکھے، کڈنی مشکل ہے بھی کیڑیاں اگوں چکی ہے تو کتاب کڈی۔ یہ ہن تہاڈی نیکی ہوگی جے کوئی یہ بنا لو، تو نہیں تو پھر اس طرح قرآن دیاں اللہ دے والے۔ اللہ اکبر۔ اے گھومیا کرو شاباش نا، صفاں چ اٹھ کے پھر کے لے لیا کرو، اور پہل کریا کرو کس طرح۔ میرے تواڈے آقا مولا خدا بھی امیر ہوئی بیٹھے سی، ایک قافلہ آیا مسلمانوں کا، آپ نے ویکھیا بیچارہ دا برا حال، کپڑے پھٹے من دا حال، اور انہاں بیچارے نے کئی جگہ کپڑے جڑے انہاں دے پیوند بھی جڑے چمڑیاں دے لائے، جتیاں ٹٹیاں لب کے وچ رسیاں نہ بدیاں، حضور نوں بہت دکھ ہویا، تے آپ نے اعلان فرمایا بھی کوئی صدقہ کرو، مدد کرو، ہلیا کوئی، آپ دا چہرہ متغیر ہو گیا، دکھ ہویا، آپ گل دا اثر کوئی نہیں آیا۔ اس ایک بندہ اٹھا جی قسمت چنگی سی، وہ گھر گیا، وہ ایک ایسی تھیلی چک کے لیا پیسوں کی بھی مسیح چک کے لیا، انہیں لیا کے رکھی، ٹھیر لگ گیا، پھر وہ بھی سٹن لگ پیا، وہ ایڈا ٹھیر لگا پیا، آپ کا چہرہ پھر سونے وانگوں چمکیا۔ اور اسے آپ نے فرمایا بھائی جہاں نیکی دی پہل کرے نا، بعد والوں سارے دے برابر انہوں سواب ملتا، پاویں انہوں نے ملتا رہے مگر یہ پہل پروں سب دے برابر سواب ہے۔ اس سے یہ موقع ہے پہل کر کے دے دیا کرو انشاءاللہ۔ اللہ دے خزانے جڑا نہ اتنے لٹیا جانا، نہ وہ بینک ہی ڈبنا، اے دنیا دے مال دولت اتنے رہ جانے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اے دعا بھی جڑی نے کئی باری میں دسیا، وہ پھر سلیم نے اج دا حوالہ بھی لے لیا، سلیم آؤندے نا باب والے کہ یہ بھی سانوں کتاب چ بھی میں حدیث چیز کر دا ایک استغفار جڑا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اتنی فضیلت آئی ہے بے سمجھو۔ آدم علیہ السلام تو قیامت تک جن مرد عورتاں ہونے نا اللہ دا دین من لو، سب دی گنتی دے برابر ایک واری پڑھنا ثواب لکھ لینا، کہیں نہیں فکر ہے کہ اللہ ہر مومن مرد نو، ہر مومن عورت نو، ہر مسلمان مرد نو، ہر مسلمان عورت نو بخشیں، اے اپنے نوکے زبان رکھا کر۔ اور تین دعاواں جڑیاں میں تھوڑے سارے اگے محنت کروں گا، سب دے وال چلے گا کہ چلے جانے قرآن دیاں دعاواں۔ ایک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم ابراہیم علیہ السلام دی دعا، دوجا سورۃ نوح 29واں سپارہ حضرت نوح علیہ السلام دی دعا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، ایتھوں تک۔ اور تیسری جڑی سورت بنی اسرائیل چلا نے آخیا وقر رب ارحمہما کما ربیانی، آپ رب پکار اٹھیا کہ کہا کر کہ میرے رب رحم فرما میرے ماں باپ پر جنہوں نے بڑی شفقت سے بچپن میں مجھے پالا۔ میں گوشت دا لوسڑا سی، پاتھا نہیں سی بدل سکتا، سکے پاسے مینوں پاؤندے رہے، میں گندگی کرنے پیشاب والا آپ سونا تے مینوں سکے پاؤنا۔ انترا شاعر دے جو شاشار ذہن چاہتے جڑے ایک بابا ذہن کہندا کہ رسول اللہ کو آیا جسے جو بچے نے شکایت کی تھی نا میرا ابا میری چیزاں ورت رہندا، حضور نے بلایا تو شعر پڑھدا آیا عرب شاعر دے اپنے دل چی، میرے نال کی بنی؟ تو جدو آیا جبریل علیہ السلام نے حضور نے آخیا بے گل بعد پوچھو پہلے نو کہو بھی دل کی کیندا آیا۔ جدو پوچھا تو نے آخیا اللہ دے رسول اگے تینوں اللہ دا رسول منتا سی مگر ایمان ود گیا، میرے دل کی گل کون اللہ تو سوا جاندا۔ جدو نے شعر پڑھے پھر تو سرکار دو عالم سرسر دی داڑھی تر ہو گئی، حضور روندے رہے، مڑ کے اتھوں بچے نو پھڑ لیا تے آخیا تو تے تیرا مال سارا تیرے باپ کیڑا اعتراض تو کرنا۔ اس وقت انترا نے آخیا تو پت بھول گیا کہ جدو تو بیمار ہو جاتا سی ساری رات میں تو تیری ماں تیرے سرانے کھلوندے سی، تینوں نیند آ جائے، اسی جاگدے رہندے سی تینوں سونا چاہتے، تو گندا کر دیندا سی، اسی تینوں سسرے پت سارا انہیں دسیا کس طرح پالیا۔ تے مڑ کے انہیں آخیا جدو اسی بڈھے ہو گئے تو سانوں مدد کی لوڑ پئی، تو یہ نہ سمجھدا میرا ماں باپ آ اینا ہی من لیندا بھی گوارڈ میرے کوئی نہ پڑوسی رہندا اونی نیکی کر، تو اینا بھی نہ سمجھ سکے۔ نبی پاک بڑا رہے اس تو ماں باپ دی تین دعاواں لکھ کے چھاپو بھی سارے بندیاں نوں دیو، انہاں پڑھیا کرو، 10 ویرے انہاں دہرا دیا کرو، دن دن کچھ حق ادا کرو، وہ کوئی مر نہیں اسی دے سکتے جو انہوں نے نیکی کی، جو ہن بنے پھرنے سب انہوں دی مہربانی، تو انہوں نے یاد کرو۔ انہوں نے یہ 3 دعاواں سورہ بنی اسرائیل، نوح اور سورہ بقرہ جڑیاں نا چوں سورہ ابراہیم یاد کرے، چھپوا کے سگوں تقسیم کرو، جیباں رکھو، سب مرد عورتوں دیو، اپنے والدین نو یاد کریا کرو، اللہ انہوں نے جنت والا مقام دے بخشے، جو سارنا نیکی کی وہ بدلہ خود اللہ ہی اپنے پلیوں دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بہت نیک آدمی اور حق گو سی، شیخ ابن الباز حق گو آدمی سی، انہوں نے بادشاہ کی پرواہ سی نہ، کئی بڑی ناراض ہو کے چلے جاندے سی، نابینا سی الگ، بہت نیک آدمی سی۔ درمیان سے انہوں کا ذکر آ گیا، اور عالم ہوندیاں ہویاں یہ خوبی سی سخی بڑے سی، کوئی بندہ بھی شاگرد طالب علم ملنا آیا نا انہاں ٹرن لگے وہ جیب کچھ نہ کوئی پا دینا، ریال پا دیں سی، بہت نیک بندے سی، اور آواز اس طرح پہچانتے سی کئی سالے بھی کوئی ملیا نا انہوں نام ہی پوچھنے کی لوڑ نہیں سی، کہتے تو فلاں آدمی بڑا حافظہ رب نے دیتا۔ تو انہوں نے نام تے مرکز الامام عبدالعزیز بن باز بنارس ہندوستان کا بہت بڑا شہر اتنے بنایا، تو عالم جڑا وہ نام ڈاکٹر لکمان ہے، اس بچے نے ڈاکٹریٹ کی جڑی اندر علامہ بن گیا، ایسے لمدہ آخری بندہ اتنے جامعہ الامام سعود ہے ریاض سے، اپنے وڈیاں کے نام سے انہوں نے بنائی، اتوں پڑھے، مگر مضمون انہیں چنیا جڑا وہ بہت انوکھا ہے، جہد اہتمام المحدثین بنقد الحدیث سرن دا متن، بڑی گل کی، یقین جانو اس کتاب نو پڑھ کے سطر سطر تے میرے دلوں دعائیں نکلیاں بھی اس بندے خدا دے نے سمندر چ غوطہ مار کے موتی کڈے،
اس کیا بھی جن عیسائی عالم نہ یہودی انہاں مسلمانوں کو پاگل بناتا ہے اس گلوں بے تواڈے علماء دی بڑے چالاک لوگ ہیں، بڑی تعریف کی کہ محدثین نے یار راوی پرکھنا رہا کہ بندہ کہو جہا ہے تتبا اے بہت کم کی مگر انہوں نے متن والوں اکھاں میٹ رکھی ہیں جی اگے گل سنا نا بندہ وہ نہیں انہاں دھیان کیتا بھاویں وہ بامی اسلام تے مار گیا نا انہاں راوی ویکھ لیا چنگے آ اگے دین تباہ ہوندا پھر اس بندے خدا دے نے پھر آکھیا بھی نہیں ایسی گل نہیں ہے تسی جان کے شرارتاں کردے بھی مسلمانوں دین تو پھیریا جائے ساڈے جڑے حدیث دے عالم ہیں انہوں نے راوی بھی ویکھے کہ بیان کرنے والے بندے کون ہے یہ پہلی گل جی عدالت پہلے گواہ ہی ویندی ہے بھی گواہ سچے جھوٹے جرا منگدی اگلے نمبر تے پھر بیان بھی ویندے ہے بھی جڑا اس گواہ نے بیان دیتا وہ بنتا جنتا ہے گا اس تو حدیث دے عالم نے سند بھی پرکھی ہے راوی اور متن نہیں پرکھا وہ جہاں پھر بہت مثالیں دیتی بھائی کیویں سندے ہی اس نے کہ صحابہ کرام تو شروع کیا انہوں نے کیا ہے ابو ہریرہ یا حضرت عمر یا جھوٹے نہیں اللہ انہاں تے رحمت کی گل ہور سی اما عائشہ نے تینوں لوگوں کی غلطیاں ٹھیک کیتیاں اے کئی درمیان بعد والی کتے پونکتے رہتے بھی ایڈی چھوٹی عمر سے حضور نے شادی کر لی یہاں شادی کا ایک مقصد نظر آتا گدھیاں بس صرف خاؤں جی نے ایش کرنا اور جڑا ہے رخصتی کا لفظ آتا کہ 9 سال کی عمر سے رخصتی ہوئی یہ بھی کتنے نہیں صحبت جانا ہی کی حضور نے صرف یہ کام کرنا سی وہ صرف اینا من آتا بنا دا کہ ماپیاں کا گھر چھڈ کے خاؤں دے چلی گئی اگے وہ پاویں 20 سال بعد آپ نے جمع کیا جمع اتنے کتنے لفظ ہے یہ درمیان کی گل سمجھا رہا کیونکہ جو بلا تو آتا نا یہ آتا اما عائشہ دے نکاح سے بلا اعتراض تو کوئی ایسی گل نہیں دین تے سارے پتا بس جب تک عورت جڑی نا قابل سنا ہوئے کسی لیے بھی وہ مباشرت کرنا حرام ہے میں ہوا یا نبی ہوئے وہ وکھرا مسئلہ مگر یہ 9 سال بھی عمر تے آپ دے گھر آ گئے ماپیاں لو ہن جو اس عورت نے امت نوں دتا بے شمار رحمت ساری ماں سے جی مرضی لوگ میں کرتے پھر بےوقوف لوگ اینا علم مردہ نہیں دیتا یہ سمجھو ایک جدو اسی حدیث پاک پڑھ جبریل آیا اللہ کی طرف ہم نے آخیا نکاح کرو اس عورت ایسی قابلیت خدا نے دیتی پہ وہ موسیٰ شریف نے فرمایا جدو بڑے تو بڑا مسئلہ ہار گیا نا تو مرد ہار گئے ادو اسی اماں کو گیا تو حل ملیا اس تو اللہ نے نبی پاک نے ایک معاون دیتا بھائی تیرا کم سنبھالنا ہے دین پڑھیا پتہ لگتا تو وہ ایک پورا رسالہ رجابہ جڑا سیرت عائشہ پتہ نہیں ہوں طاہر صاحب چھاپیا نال یا نہیں جدوں سید سلیمان رضی رحمۃ اللہ علیہ چھاپی سی اور سید صاحب نے اپنے بالکل چھوٹی عمر تو کتاب لکھی حضرت عائشہ پڑھتے تھے ندوہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ پچھلے پاسے پھر وہ رسالہ لاتا جڑا امام درکسی کا وضو نماز اسی طرح زکات ہر معاملے جڑیاں غلطیاں ٹھیک کیتیاں سچے صحابہ مگر گل کرن تھوڑا جا فرق پی گیا اما نے درست کیتا اور وہ مسئلے اینے حل ہوندے جدا اندازہ نہیں الحجابہ ام مستدرک سیدۃ عائشہ علی صحابہ کہ صحابہ دے جڑے بیان ہن بیان کرنے نہیں سی جھوٹے گل نہ کرنی ہے گل ہور رنگ دی سی بیان ہور ہو جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیتا کہ 3 چیزاں جی نحوست ہے گھر گھوڑا عورت صحیح بخاری جی کہ یہ 3 چیزاں منحوس ہوں دسو گھر چ بھی رہنا گھوڑا جہاد کی سواری ہے اور عورت جڑی ہے ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بھن ہے اینے نہ درجے لفظ یہ ہے 3 چیزاں کی نحوست ہے اما عائشہ سی کر کیا ابو ہریرہ تیرا برہم کرے اور جدوں آیا ادھی گل لنگھ گئی سی حضور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل نبیاں دی امت ہو کے ویکھو کہو جہ بہودہ گلاں انہوں نے کاڑیاں کہ جہدے اگے فکرا سی کہ عورتاں اور منحوس یہ یہودیاں دی گل کہ بنی اسرائیل ہی کہندے مگر انہوں نے انہیں ہی آ کے سنیا اس تو پوری کتاب والے جابہ پڑھن دے قابل ہے کہ اما کو امت نوں ملیا کی جی مرضی جو مرضی کہندا رہا زبان کے بند کر سکتے مگر یہ عام عورتوں ورگی عورت نہیں ہوئی علم حضور نے آخیا ادھا دین رزق کو ہماری ضرورت بندیاں نوں پینی نہ جسمانی روحانی ہر شاید کا بندوبست ہے کوئی شاید ایسی نہیں جڑی انہیں نہ پیدا کی ہوئی مگر وہ یہ نہیں بھی ہر بندے نوں ہر شاید دیتی ہے ایک دوسرے نہ جوڑ دیتا کوئی طب جانتا بیمار ہو جائیے تو نہ کوئی جانے علاج لی بالکل اللہ تعالیٰ کا بنایا سبب ہے اسی طرح ہی اگر مقدمہ ہو جاتا وکیل کی طرف رجوع کر دیں قانون دے ماہر ہے کسی نے کوئی غلہ خریدنے کی ضرورت ہے زمیندار چلے جائے جوڑ دیتا ہے کہ دوسرے نے کم لے لو وہ لے لے اتنا ہی اس آیت کریمہ فرمایا بھی جی دین کا پتہ نہ ہو تو ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنیاں تو نہ اپنی طرف اندازے کرنے یہ گمراہی کا رستہ ہے
جڑے اس علم نو جانن والے لوگ ہیں نا، جنہاں عمراں پارٹیاں اللہ دی کتاب نو پڑھدے ہیں، اللہ دے رسول دی سنت نو پڑھدے، انہاں کولوں پوچھ لیا کرو جے تانوں نہیں پتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل سے فرمایا بے نہیں جانتے تو جڑے علم والے لوگ ہیں انہوں نے پوچھو۔ اور کئی بار اس طرح ہویا کہ لوگوں نے کوئی حدیث سنائی، حدیث دے عالم نے کہتا ہے نہیں رسول اللہ نے فرمائی، انہاں آکھیا بھاجی تانوں کداں پتہ لگا؟ انہاں آکھیا پتہ بیٹا اداں ہی لگا، جویں جوہری کو تسی لے کے جاندے نا کوئی چیز، اسے ویکھ لیندا بھی یہ موتی ہے یا یہ لوہا، انہوں تسی بحث کرتے رہو بھی وہ کس طرح، وہ عمر گزر گئی وہی موتی ویکھ لیا، اس تو دے جے نہ مرکہ پیدا ہو جاتا، قابلیت پیدا ہو جاتی بھی انہوں ایڈا کسوٹیاں دے بھی لاؤن دی لوڑ نہیں، اسے بھی کہہ دینا۔ اداں ہی جنہاں لوگوں نے قرآن حدیث نو ساری عمر پڑھیا تے پوری توجہ انہاں دی نیت نیک نال تے اللہ کو دعا کرتے رہے، انہاں جی ایک ایسی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے بھی گل نو سندے ہی سمجھ لیندے بھی اللہ رسول فرما سکتے۔ بہت جہاں مثالاں میں ہوں بچوں نے دسیا تو بچوں کا میں فوٹو سٹیٹ کر لاں، اس ویلے بنارس سے ہندوستان سے ایک سمجھو بہت بڑا ادارہ انہوں نے بنایا، مرکز الامام عبدالعزیز بن باز، مکہ مدینہ مدینہ مراد بہت بڑے عالم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا کچھ اس طرح بنائی ہے کہ سب ضرورتوں کا اہتمام فرماتا، جڑی